ایک شہر کو غور سے دیکھیں جو حیرت انگیز طبیعت، شاندار تاریخ اور موزیموں ہے گیلریوں اور شاندار عمارتوں سے بھرا ہوا ہے۔ ایک شہر جو منفرد کیفے اور ریستوراں سے مالا مال ہے، سٹریٹ موسیقی اور بے انتہا آزادیاں۔ یہ خوبصورت شہر ایمسٹرڈیم ہے۔ ایمسٹرڈیم ان شہروں میں سے ایک ہے جو ہر سیاح کو ہر ذوق کے ساتھ خوش کر دے گا اور اسے جوش دلائے گا۔ اسی وجہ سے حالانکہ یہ ایک مہنگا شہر تصور کیا جاتا ہے، سالانہ 4 ملین سے زائد زائرین کے ساتھ یہ یورپ میں مرکزی سیاحتی مقامات میں سے ایک ہے۔ ایمسٹرڈیم، جس کی آبادی 900,000 ہے، ہالینڈ کا دارالحکومت اور سب سے زیادہ آبادی والا شہر ہے جو اس ملک کے مغرب میں واقع ہے۔ اگرچہ یہ ملک کی دارالحکومت ہے لیکن حکومت کا مرکز نہیں ہے۔ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ شہر ایمسٹرڈیم اور ہالینڈ کا ملک مہاجر دوست ہے، صرف تقریباً 50% آبادی ایمسٹرڈیم کی ہالینڈ باشندے ہیں اور باقی لوگ ان خاندانوں سے ہیں جو ماضی میں اس شہر میں ہجرت کر آئے تھے۔ اب آپ کو زبان کی رکاوٹ کے بارے میں کنجکاوی ہو سکتی ہے۔ رسمی زبان ہالینڈ ہے، بے شک انگریزی نہیں، لیکن بات یہ ہے کہ جرمنی کے برعکس جہاں آخرکار جرمن ضروری ہے، یا فرانس جہاں فرانسیسی لازمی ہے، ہالینڈ میں آپ انگریزی کے ساتھ آسانی سے گزارا کر سکتے ہیں، چاہے کام کی تلاش میں ہو، دوست بنانے کے لیے یا صرف اپنی روزمرہ زندگی گزارنے کے لیے۔ انگریزی کافی اچھی ہے، پولیس افسران سے لے کر بال کاٹنے والوں تک تقریباً ہر کوئی اسے فصیح طور پر بولتا ہے۔ اس لیے اس شہر میں سفر کے دوران ہالینڈ کی زبان جاننے کی ضرورت نہیں ہے۔ شہر ایمسٹرڈیم ہالینڈ کا ایک قدیم ترین شہر ہے جو 1300 میلادی میں ایک شہر کے طور پر پہچانا گیا، لیکن اس سے پہلے یہ علاقہ ایمسٹل ندی کے قریب ایک دیہاتی علاقہ تھا۔ اس دور میں اس علاقے میں 2 بڑی سیلاب آئیں جو بہت زیادہ نقصان کا باعث بنے۔ نتیجے میں اس دیہات کے لوگوں نے ایمسٹل ندی پر ایک پل اور ایک ڈیم بنانے کا فیصلہ کیا۔ ہالندی زبان میں اسے سد ڈام کہا جاتا ہے۔ اس طرح وقت کے ساتھ ساتھ اس شہر کا نام آمسٹرڈیم بن گیا، جو یعنی آمسٹل ندی پر سد۔ 16ویں صدی میں اور انتورپ کے گرنے کے بعد انتورپ کے تاجروں کی شمالی علاقوں کی طرف ہجرت کے بعد شہر نے ترقی کی اور یورپ میں ایک تجارتی بندر بن گیا۔ 17ویں اور 18ویں صدیوں میں جو ہالینڈ کی استعماری معیشت کی خوشحالی کا دور تھا، جہاز آمسٹرڈیم سے دنیا کے مختلف علاقوں کی طرف جاتے تھے اور ایک عالمی تجارت کے نیٹ ورک کی بنیاد رکھتے تھے۔ اس دور میں کئی شاندار گھر بیرونی نہروں کی کنارے بنائے گئے ہیں، جو ان میں سے کئی اب بھی قائم ہیں۔ آج کل آمسٹرڈیم ایک اہم اور اثر انگیز شہر عالمی تجارت میں تبدیل ہو گیا ہے اور بہت سی بڑی کمپنیاں جیسے نائکی، سنسکو اور فلپس نے اپنے علاقائی دفاتر اس شہر میں قائم کیے ہیں۔ اس شہر میں اوسط ماہانہ آمدنی تقریباً 4300 یورو ہے۔ آمسٹرڈیم بالکل بھی سستا شہر سفر کے لیے نہیں ہے اور وہاں کی اعلیٰ لاگت یورپی سیاحوں میں بھی مشہور ہے۔ آمسٹرڈیم کو شمالی یورپ کی وینس کہا جاتا ہے، جیسا کہ اب جانتے ہیں کہ آمسٹرڈیم بھی ہالینڈ کے وسیع علاقوں کی طرح سمندر کی سطح سے نیچے واقع ہے اور تقریباً 25% اس شہر کی مساحت دریاؤں اور نہروں پر مشتمل ہے۔ رودن آمسٹل آمسٹرڈیم کے درمیان سے گزرتا ہے اور ایک وسیع نیٹ ورک آف کینالز اور نہروں پرانے شہر کے مختلف حصوں کو آپس میں جوڑتا ہے۔ اس شہر میں 165 کینالز موجود ہیں جن پر 1200 سے زیادہ پل تعمیر کیے گئے ہیں۔ یہ کینالز گزشتہ 4 سے 5 صدیوں کے دوران شہر کے ابتدائی مرکز کے گرد نیم دائرے کی شکل میں تدریجی طور پر کھودے گئے اور پھیلائے گئے۔ سب سے چھوٹے نیم دائرے کے مرکز میں ایک میدان واقع ہے جو آمسٹرڈیم کے مشہور ترین سیاحتی مقامات میں سے ایک ہے۔ ڈام میدان آمسٹرڈیم کا مرکزی میدان ہے جو سال کے زیادہ تر دنوں میں سیاحوں اور زائرین سے بھرا رہتا ہے، اور اس میدان کے آس پاس آمسٹرڈیم کے بہت سے ہوٹل واقع ہیں۔ آمسٹرڈیم کے سیاحتی مقامات میں سے ایک شہر کی اندرونی نہروں میں کشتی سواری ہے، جس میں رینسانس طرز کی گھروں کی موجودگی نے اس نہر کو آمسٹرڈیم کا سب سے دلچسپ حصہ بنا دیا ہے۔ ہالینڈ کو یورپ کا ایک سب سے محفوظ ملک سمجھا جاتا ہے۔ آبادی یہاں کی زندگی کو شکل دینے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ جو لوگ شلوک شہروں سے آتے ہیں، ہالینڈ کے چھوٹے اور پرسکون مقامات ان کے لیے حیران کن ہو سکتے ہیں، لیکن کم آبادی کا مطلب کم ٹریفک، زیادہ نظم و ضبط اور پرسکون طرز زندگی ہے۔ خاندان اکثر صرف 1 یا 2 بچے رکھتے ہیں، جو والدین کو بچوں کے لیے بہتر تعلیم اور زیادہ مواقع فراہم کرنے کی اہلیت دیتا ہے، جبکہ حکومت ٹریفک، بے روزگاری یا جرائم کے میدان میں کم مسائل کا سامنا کرتی ہے۔ ایمسٹرڈیم کی دلچسپ باتوں میں سے ایک یہ ہے کہ بہت سے لوگ کشتیوں پر رہتے ہیں
और ये एक तर्ज जिंदगी बन गया है। इस शहर में तकरीबन 5500 ऐसी कश्तियां मौजूद हैं। एम्स्टरडैम को मूज़मोहे का शहर भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ के मूज़मोहे की कसाफत दुनिया के किसी भी शहर से ज्यादा है। इस शहर में 70 से ज्यादा मुख्तलिफ म्यूजियम मौजूद हैं, जिनमें हर एक की अपनी खूबसूरती और कशिश है। मशहूर हाल नदी मुसव्विर वान गोगे की सबसे बड़ी आर्ट गैलरी एम्स्टरडैम के वान गोगे म्यूजियम में रखी गई है और सयाह इस मुमताज मुसव्विर की तख्लीकात देख सकते हैं। आन फ्रांक का घर भी इस शहर के दिलचस्प मूज़मोहे में से एक है। जब दूसरी जंग अजीम में हालैंड को नाजियों ने घेर लिया तो आन फ्रांक ने अपने खानदान के साथ इस 17वीं सदी के घर में पनाह ली। वो जर्मन शहर फ्रैंकफर्ट से यहूदी पनागुज़ीन थे। इस घर में आन फ्रांक ने अपनी डायरी लिखी, जो सिर्फ कुछ सालों बाद उनकी मौत के बाद और जंग के खत्म होने से सिर्फ 2 महीने कबल एक बैन अल-अक़वामी बहुत फरोख्त होने वाली किताब बन गई। अब आन फ्रांक की मशहूर डायरी की एक नकल के साथ कुछ दीगर अशिया इस म्यूजियम में नुमाइश के लिए मौजूद है। पीट टोचिन्स्की को दुनिया का सबसे दिलचस्प और खूबसूरत सिनेमा के तौर पर पहचाना जाता है। इस पूरे हाल को जदीद और मगरबी क्लासिकी आर्ट का इम्तिजाज से सजाया गया है और इस शानदार आर्ट के झलक को देखना नाजरीन को हैरत में डाल देता है। एम्स्टरडैम में शॉपिंग सेंटर्स और मॉलों में शॉपिंग करना और घूमना एक और दिलचस्प सरगर्मी है। कालोरस्ट्राट स्ट्रीट एम्स्टरडैम का एक अहम तरीन शॉपिंग सेंटर है, जहां यूरोपी के बेहतरीन और मशहूर ब्रांड्स की दुकानों को देखा जा सकता है। एक और अहम बात यह है कि हालैंड में लोगों के पास बुनियादी ज़रूरियात बिलखुसूस गोश्त और डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए मजबूत खरीदारी की कुव्वत है। अब के काम की नौयत से कत नज़र अब कोई भी सुपर मार्केट जिसे पसंद करें इससे खुराकी अशिया खरीद सकते हैं, बगैर उसके कि आपको सस्ते तरीन ब्रांड्स की तलाश में रहना पड़े। और वो चीज़ जो आपको हैरान कर सकती है ये है कि सादा चीज़ें जैसे गोजे फरंगी, ककड़ी आदूद मुख्तलिफ जायका रखती हैं, अक्सर ताज़ा तर और ज़्यादा ग़िज़ाइयत वाली, जो आपके आदी हो सकती है। तहक़ीक़ात ने दरअसल तस्दीक की है कि नीदरलैंड्स की मसनूआत में खाने की ज़्यादा कदर होती है बानिस्बत बहुत सारे दीगर ममालिक की। ये सोचिए, नीदरलैंड्स एक छोटे से रकबे वाला मुल्क जदीद टेक्नोलॉजी और मुअस्सर ज़राअत के साथ पूरी दुनिया में खाना बरामद करता है और ऐसे मसनूआत तैयार करता है जो वाकई शानदार जायके की होती है। ये बात एक छोटी सी तफसील लग सकती है, लेकिन जब आप आला मेयार की और लजीज ग़िज़ा हासिल कर सकते हैं और हर रोज़ उसका लुत्फ़ उठाते हैं तो आपको हकीकी खुशी का एहसास होता है। एम्स्टरडैम दोचरखे का शहर है। ये शहर दुनिया के मुनासिब तरीन शहरों में से एक है दोचरखे सवारी के लिए। इस शहर में तकरीबन 515 किलोमीटर मखसूस दोचरखे सवारी की राहें मौजूद हैं और कहा जाता है कि एम्स्टरडैम में दोचरखों की तादाद इस शहर की आबादी से भी ज्यादा है। शहर की बहुत सी जगहें और मनाजिर एक दूसरे के करीब हैं और उनके दरमियान का फासला पैदल तय किया जा सकता है। और आपको ये जानना चाहिए कि इस शहर की खूबसूरत तबीयत में पैदल चलना खुद एक किस्म की सियाहती जाजिब है। बेशक अगर आपको चाहे तो शहर में दस्तयाब किराए के दोचरखों का इस्तेमाल आपकी नकल व हमल के लिए कर सकते हैं। इस बात का ख्याल रखें कि इस शहर में टैक्सी का खर्चा बहुत ज्यादा है, लेकिन इसके अलावा दूसरी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सहूलियात जैसे ट्राम, बस और हत्ता के सियाहती कश्तियां भी लोगों के लिए आसान नकल व हमल के लिए दस्तयाब हैं। सड़कों की कम चौड़ाई और पार्किंग के ज्यादा खर्चों की वजह से इस शहर में बहुत कम गाड़ियां नजर आती हैं। इसी वजह से शहर में 1-2 नशिस्तों वाली छोटी गाड़ियां देखी जा सकती हैं जो बहुत कम फ्यूल इस्तेमाल करती हैं और उनकी छोटी साइज की वजह से वो मुख्तलिफ जगहों पर आसानी से पार्क हो सकती है। एम्स्टरडैम में मौसम निस्बतन मुतदिल है। सर्दियों में बहुत कम बर्फ पड़ती है और गर्मियों में भी मौसम ज्यादा गर्म नहीं होता। एम्स्टरडैम की हुआ यूरोप के बहुत से शहरों के मुकाबले में ठंडी तर है और यहाँ बहुत ज्यादा बारिश होती है। बारिश बारान की फरावानी, दोचरखा सवारी की सकाफत और शहर के हर जगह गिल और पौधों की मौजूदगी ने यह बाइस हुआ है कि एम्स्टरडैम की हुआदेही जितनी साफ हो। बिहार और गर्मी के मौसम सफर के लिए बेहतरीन वक्त है। अर्दबेश्त और खरदाद के महीने शहर में लाला के फूलों के खिलने के साथ मुसादिफ हैं और ये सफर के लिए सबसे हुजूम वाले और मकबूल तरीन औकात में से एक है। लेकिन ये बात भी ज़हन में रखें कि गर्मी का मौसम एम्स्टरडैम का सियाहती सीजन है और इस वक्त बहुत सारे सयाह इस शहर का सफर करते हैं। यही वजह है कि होटलों की कीमतें बढ़ जाती हैं। एम्स्टरडैम अपनी जोश और खरूश से भरी रात की जिंदगी की वजह से भी मशहूर है।
یہ شہر کئی کافی ہاؤسز اور بارز کا حامل ہے جو بڑے اور جدید سے لے کر چھوٹے اور آرام دہ تک ہر ایک اس شہر کی رات کی زندگی میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ چونکہ ایمسٹرڈیم ایک کثیر ثقافتی شہر ہے، اس شہر کے ہر کونے میں بہت سے مختلف بین الاقوامی ریستوراں دیکھے جا سکتے ہیں، لیکن ایمسٹرڈیم کی مشہور ترین جاذبہ مرکز شہر کا ایک حصہ ہے جسے ریڈ لائٹ ڈسٹرکٹ کہا جاتا ہے، جو ذاتی آزادیوں اور جنسی جاذبے کی وجہ سے شہرت یافتہ ہے۔ یہ صرف 2 نہروں اور چند فراو گلیوں پر مشتمل ہے جو ڈی والن کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اس علاقے کی تفصیلات پر بات کرنے سے پہلے اس کی تاریخ پر بھی ایک نظر ڈال لیں۔ ایمسٹردام کو یورپ کے سب سے بڑے بندرگاہوں میں سے ایک کے طور پر سمندری ملوانوں کا شہر سمجھا جاتا ہے۔ ملوان طویل سفر کے بعد خواتین کی محبت کی شدید ضرورت محسوس کرتے تھے۔ لگ بھگ طویل مدت سے دیگر شہروں سے خواتین ایمسٹردام کی طرف بڑھ چلی ہیں تاکہ پیسے کے بدلے بھوکے مردوں کی محبت سے دلجوئی کریں۔ وقت کے ساتھ ساتھ دی والن علاقہ اس پیشے کے لیے مختص ہو گیا اور ان جگہوں کی نشاندہی کے لیے سرخ فانوس استعمال کیے گئے۔ سال 1985 سے ایمسٹردام میں جنسی کارکنوں کے حقوق کے لیے ایک سماجی تحریک شکل اختیار کی اور نتیجے میں سال 2000 میں اس پیشے میں کام قانونی ہو گیا۔ اس وقت سے اس پیشے کے کارکنوں کے پاس تمام دیگر پیشوں کی طرح اپنی مخصوص یونین اور گنلز ہیں، وہ ٹیکس ادا کرتے ہیں اور ہر قسم کے شہری حقوق جیسے سیکیورٹی اور احترام سے مستفید ہوتے ہیں۔ اس علاقے میں روزانہ تقریباً 700 جنسی کارکن فعال ہیں۔ عوامی تاثر کے باوجود یہ محلہ ہالینڈ کے لوگوں کے لیے شرم کا باعث نہیں ہے اور یہ ہالینڈیوں کی طرف سے تمام سیاحوں کو پہلی ترجیحی جگہوں میں سے ایک ہے۔ اس محلے کی سینکڑوں لال وٹرنز کے پیچھے مختلف چہرے اور نسلیں والی عورتیں نیم عریاں حالت میں نمائش کے لیے رکھی گئی ہیں۔ ریڈ لائٹ میں ان جگہوں کے علاوہ بہت سی ایروٹک سٹورز بھی کاروبار میں مصروف ہیں۔ اس علاقے میں کاباریوں اور کیفوہے کے علاوہ کئی خاص میوزیم موجود ہیں جن میں ایروٹک میوزیم اور ہیش اور ماری جو انا میوزیم شامل ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور عنصر ہے جو آمسٹرڈیم کو مشہور بنا چکا ہے۔ ہالینڈ ان معدود ممالک میں سے ہے جہاں نشہ آور مواد کی خرید و فروخت اور استعمال آزاد ہے۔ یہاں 166 کافی شاپ موجود ہیں جن سے نشہ آور مواد حاصل کیا جا سکتا ہے اور استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ان سڑکوں پر غروب آفتاب کے بعد آمد و رفت زیادہ ہو جاتی ہے۔ اس محلے کے زیادہ تر گاہک سیاح ہیں جو کنجکاوی کی وجہ سے یہاں آئے ہیں۔ یاد رکھیں کہ جنسی کارکنوں کی تصاویر لینا مکمل طور پر ممنوع ہے۔ علاوہ بر تمام یہ آزادیاں، ہالینڈ ایک ایسا ملک ہے جہاں ہم جنس پرست افراد مطلوب آزادی سے مستفید ہوتے ہیں۔ مختصر میں ایمسٹرڈیم دنیا کے خوبصورت ترین اور بہترین شہروں میں سے ایک ہے جو اپنی نسبتاً چھوٹی مساحت کے باوجود ہر سال لاکھوں سیاحوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ بہت بہت شکریہ کہ آپ میرے ساتھ آخر تک رہے۔ اگر آپ کو ایسی مواد پسند آئی تو ہماری حمایت کے لیے